الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو 5 باتیں سکھلائی تھی، اس میں سے دوسری بات یہ تھی کہ ورضا بما قسم اللہ لک تکن اغنی الناس، کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے درمیان جو تقسیم کی ہے اس پر راضی ہو جاؤ تو آپ سب سے زیادہ غنی اور بے نیاز ہو جائیں گے۔ تو اس میں یہ سبق دیا گیا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے تمام امت کو کہ بندوں کے درمیان جو تقسیم ہے یہ اللہ کی جانب سے تقسیم ہے۔ یہ تقسیم انسانوں کی بنیاد خود کی ہوئی تقسیم نہیں ہے، یا کسی اونچ نیچ کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے یہ تقسیم اللہ کی جانب سے کی گئی ہے۔ اور اس تقسیم پر آدمی کو راضی رہنا چاہیے۔ جس تقسیم کے جس زمرے میں انسان خود آتا ہے تو اس پر آدمی کو راضی ہونا چاہیے کہ یہی میرے لیے بہتر ہے، کہ میرے لیے جو کچھ اللہ نے کیا ہے، جس تقسیم میں مجھے رکھا ہے، یہی میرے لیے بہتر ہے۔ بسا اوقات آدمی پریشان ہوتا ہے، دل میں خیالات آتے ہیں کہ بہت سارے مالداروں کو دیکھ کر، بہت سارے ذی علم لوگوں کو دیکھ کر، بہت سارے شہرت یافتہ لوگوں کو دیکھ کر، یا اس طرح کے لوگوں کو دیکھ کر جن پر اللہ تعالیٰ کی نوازشیں زیادہ ہیں، یہ خیال ہوتا ہے کہ اشخاص کہ یہ میرے پاس بھی یہ چیزیں ہوتی، یہ دولت میرے پاس ہوتی، یہ شہرت میرے پاس ہوتی، یا یہ مقام و مرتبہ میرے پاس ہوتا، یا علم کا یہ مقام مجھے مل جاتا۔ تو ظاہر بات ہے جو کچھ ملا ہے وہ کم نہیں ہے، وہ بھی ایک بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ملی ہوئی ہے، اور اس پر راضی رہنا چاہیے، اس پر اللہ کی طرف سے خوش ہونا چاہیے کہ جو کچھ ملا ہے یہ بہت میری خود کی حیثیت سے زیادہ ملا ہوا ہے، اس پر اللہ کی طرف سے راضی ہونا چاہیے۔ اور دوسری یہ بات کہ جب انسان کسی کے پاس کوئی اچھی چیز دیکھتا ہے، کوئی مال دولت دیکھتا ہے، یا اس طرح کے کوئی عزت و مقام دیکھتا ہے، یا علم کسی کے پاس بڑھا ہوا دیکھتا ہے، تو اس سے حسد نہیں کرنا چاہیے، اس سے تعصب نہیں کرنا چاہیے، بلکہ محبت کرنی چاہیے کہ یہ جو تقسیم ہے ہمارے درمیان یہ اللہ کی جانب سے ہے، اور اللہ نے اس تقسیم کو کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو جس کو دیا ہے وہ اپنی مرضی سے دیا ہے، اپنی رضا سے دیا ہے، اور وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ ہو سکتا ہے یہ مقام اگر ہمیں ملتا تو اس کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو تباہ کر لیتے، برباد کر لیتے، اور اپنی زندگی خراب کر لیتے، اور ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے ہم کسی گناہ میں مبتلا ہو جاتے اور غلط راستے پر چل پڑتے۔ تو اللہ نے جو تقسیم کی ہے اس کی وجہ سے کسی سے حسد کرنا، کسی سے تعصب رکھنا، یا قوم برادری کی بنیاد پر کسی آدمی سے، یہ جو تقسیم اللہ نے کی ہے یہ بھی اللہ کی جانب سے ہی ہے، اس کی بنیاد پر کسی سے حسد کرنا بھی یہ درست نہیں ہے، کسی سے تعصب رکھنا بھی درست نہیں ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ایک دوسرے سے میل محبت رکھنا، تعلق رکھنا، ایک دوسرے کے پاس آنا اٹھنا بیٹھنا، اس مقام کی وجہ سے اس کی قدردانی کرنا، یہ حق ہے ان کا، اور ہمیں اس میں اپنے دل کو تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے دل کی تنگی سے ہمیں اس سے اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، بچنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں دل کی اس تنگی سے بچائے۔ اور یہ ناجائز خواہشات ہیں کہ آدمی اس میں پڑھنے کی کوشش کرے کہ مجھے وہ سب کچھ ملنا چاہیے جو فلاں کو ملا ہے، یہ اچھی بات نہیں۔ حالانکہ رشک تو ہونا چاہیے کہ آدمی اس کے لیے کوشش کرے۔ دنیا کے اندر جو چیزیں ہیں آدمی علم کوشش کر کے حاصل کر سکتا ہے، مال بھی کوشش کر کے حاصل کر سکتا ہے۔ اگر کوشش کرنے کے باوجود بھی اسے نہیں مل رہا ہے تو پھر آدمی کو اس پر بھی راضی رہنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ جو کوشش کرنے کے باوجود اگر اسے اس قدر نہیں مل پا رہا ہے تو یہی اس کے لیے بہتر ہے۔ اگر مل جائے تو کسی بھی غلط کام میں وہ ملوث ہو سکتا ہے، کسی غلط کاری میں ملوث ہو سکتا ہے۔ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس حال میں رکھا ہے بس اس حال میں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا شکر گزار بنا کر رکھے اور راضی رکھے، اور قناعت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔